شور اور افراتفری سے بری دنیا میں ایک ایسی کہانی جو جتنی خاموش ہے اتنی ہی طاقتور بھی۔ یہ دنیا کے ہر نگلیکٹڈ بچے کی کہانی ہے، ایک ایسی فلم جو ہمیں بچپن، غربت اور بقا کے گہرے درد سے آشنا کر دیتی ہے۔ یہ ایک لبنانی فلم کیفرنوم ہے۔ اس کہانی کے مرکز میں زین ہے، ایک 12 سالہ لڑکا جس نے اپنی زندگی میں بالغ لوگوں سے زیادہ ظلم برداشت کیا ہے۔ وہ غربت میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، نظر اندازی کی زندگی بسر کرتا ہے اور ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس فلم کو غربت کے بارے میں بنائی جانے والی دوسری فلموں سے مختلف بناتی ہے؟ یہ زین کا اس نظام کے خلاف باغیانہ فعل ہے جس نظام نے اسے ناکام انسان بنایا۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ بیروت کی کچی آبادیوں سے تعلق رکھنے والا 12 سالہ زین الحاج رومیہ جیل میں کسی ایسے شخص کو چھرا گھونپنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا کاٹ رہا ہے، جسے وہ کتیا کا بیٹا کہتا ہے۔ نہ ہی زین اور نہ ہی اس کے والدین کو اس کی صحیح تاریخ پیدائش معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی سرکاری پیدائش کا سرٹیفکیٹ اپلائی ہی نہیں کیا۔ زین کو ایک عدالت کے سامنے لایا گیا ہے کیونکہ زین نے اپنے والدین یعنی اس کی ماں سعود اور اس کے والد سلیم کے خلاف سول کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب جج کی طرف سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے والدین پر مقدمہ کیوں کرنا چاہتا ہے تو زین نے جواب دیا، کیونکہ انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دوسری طرف لبنانی حکام تارکین وطن کارکنوں کے ایک گروپ پر کارروائی کر رہے ہیں جس میں رحیل نامی ایک نوجوان ایتھوپیا کی خاتون بھی شامل ہے۔ اس کے بعد زین کی گرفتاری سے کئی مہینے پہلے کی کہانی سامنے آتی ہے۔ زین اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اور کم از کم 7 چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے جو اسکول جانے کے بجائے مختلف اسکیموں میں پیسہ کماتے ہیں۔ وہ متعدد فارمیسیوں سے ٹراماڈول کی گولیاں خریدنے کے لیے جعلی نسخے استعمال کرتا ہے، جسے وہ پاؤڈر میں کچل کر کپڑوں میں بھگو دیتا ہے، جسے اس کا بھائی جیل میں منشیات کی عادی افراد کو فروخت کرتا ہے۔ زین خاندان کے مالک مکان اور مقامی بازار کے ایک سٹال کے مالک اسد کے لیے ڈیلیوری بوائے کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ ایک صبح زین اپنی 11 سالہ بہن سحر کی پہلی ماہواری کے ثبوت کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر اس کے والدین کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اب حاملہ ہو سکتی ہے تو اس کی شادی اسد کے ساتھ کر دیں گے۔ زین اپنی بہن سحر کے ساتھ فرار ہونے اور نئی زندگی شروع کرنے کا منصوبہ بناتا ہے، تاہم اس کا شک درست ثابت ہوا کیونکہ اس کے والدین نے 2 مرغیوں کے بدلے سحر کی شادی اسد کے ساتھ کر دی تھی۔ اپنے والدین پر غصے میں زین بھاگتا ہے اور ایک بس پکڑتا ہے جہاں اس کی ملاقات اسپائڈر مین کے لباس میں موجود ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو خود کو کاکروچ مین کہتا ہے۔ کاکروچ انسان راس بیروت کے لونا پارک میں بس سے اترتا ہے اور زین اس کا پیچھا کرتا ہے اور باقی دن پارک میں گزار دیتا ہے۔ اس کے بعد زین کی ملاقات ایک ایتھوپیا کی تارکین وطن کارکن راحیل سے ہوتی ہے جو پارک میں کلینر کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ وہ زین پر ترس کھاتی ہے اور اس سے اپنے ساتھ ٹین کی جھونپڑی میں رہائش دینے پہ راضی ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں چاہتی ہے جب وہ کام پہ گئی ہو تو زین اس کے غیر دستاویزی بچے جو کہ نوزائیدہ بھی ہے اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ راحیل کی جعلی تارکین وطن دستاویزات کی میعاد جلد ختم ہونے والی ہے اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں جو ایسپرو نامی شخص نے اسے ڈیمانڈ کی ہے تاکہ اسے دوبارہ جعلی دستاویز بنا کر دے سکے۔ تاہم ایسپرو نے اسے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایک شرط پہ یہ دستاویزات مفت بنا کر دے سکتا ہے اگر وہ اپنے بیٹے یونس کو اسے دے سکے تاکہ وہ اس کو اپنا سکے۔ راحیل نے ایسپرو کی اس پیشکش سے انکار کر دیا ہے۔ ایسپرو کے دعووں کے باوجود کہ یونس کی غیر دستاویزی حیثیت کا مطلب ہے کہ وہ کبھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے ملازمت مل سکتی ہے۔ راحیل کی دستاویزات کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور اسے لبنانی حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ جب وہ جھونپڑی میں نہیں آتی تو زین گھبرا جاتا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں اور زین اپنے طور پر یونس کی دیکھ بھال شروع کر دیتا ہے۔ وہ یونس کو اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پیسے کمانے کے لیے دوبارہ ٹراماڈول بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن سوق العہد میں جہاں ایسپرو مقیم ہے، زین کی ملاقات میسون نامی ایک نوجوان لڑکی سے ہوتی ہے۔ میسون ایک شامی پناہ گزین ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ ایسپرو اسے سویڈن بھیجنے جا رہا ہے۔ اس پر زین بھی چاہتا ہے کہ ایسپرو اسے بھی سویڈن بھیج دے، تاہم جب زین ایسپرو سے ملتا ہے تو وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم یونس کو مجھے دے دو تو میں تمہیں سویڈن بھیج سکتا ہوں۔
رحیل کی غیر موجودگی میں جب زین کو مالک مکان نے ایک دن گھر سے نکال دیا تو انتہائی ہچکچاہٹ کے باوجود بھی زین نے یونس کو ایسپرو کے حوالے کر دیا۔ اب سویڈن جانے کے لیے زین کو شناخت کی ضرورت ہے۔ زین اپنے والدین کے پاس آتا ہے اور ان سے اپنی شناخت کا مطالبہ کرتا ہے، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی شناخت نہیں۔ انہوں نے نہ صرف اسے اپنے گھر سے نکال دیا بلکہ اس پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ اس کی بہن سحر حال ہی میں حمل کی مشکلات کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ غصے میں زین ایک بڑا چاقو لے کر گھر سے باہر بھاگتا ہے اور اسد پر وار کر دیتا ہے۔ زین کو گرفتار کر کے رومیہ جیل میں 5 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ جیل میں اپنی والدہ سے ملاقات کے دوران زین کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ سعود ایک بار پھر حاملہ ہے اور وہ بچے کا نام سحر رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی کی موت پر اپنی ماں کی طرف سے پچھتاوا نہ ہونے سے ناراض ہو کر زین اپنی ماں کو بے دل کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اسے ملنے نہ آئے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی پر کال ان کمیونٹی کی درخواست کرنے والے ایک ٹی وی شو کے دوران زین نے میڈیا سے رابطہ کیا اور کہا والدین سے اپنے بچوں کو نظر انداز کرنے سے تنگ آ چکا ہے اور جب وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو وہ اپنے والدین پر بچے پیدا کرنے کے لیے مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب جج نے اسے پوچھا کہ وہ اپنے والدین پر مقدمہ کیوں کرنا چاہتا ہے، اس نے پھر جواب میں کہا کہ انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی میری طرح غفلت کا شکار ہوں۔ اس دوران زین نے یہ بھی بتایا کہ ایسپرو بچوں کو غیر قانونی طور پر گود لے رہا ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے۔ ایسپرو کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے اور یونس اور رحیل سمیت بچوں اور والدین کو دوبارہ ملا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ کے لیے زین کی تصویر لی جاتی ہے اور فوٹوگرافر زین کو ہلکے پھلکے مزاح کے انداز میں کہتا ہے یہ آپ کے شناختی کارڈ کے لیے ہے، نہ کہ آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے۔ اس بات پر زین مسکرا دیتا ہے۔ اس فلم کی ڈائریکٹر نادین لباکی ہمیں زین جیسے لاکھوں بچوں کو درپیش وحشیانہ حقیقتوں کو دکھانے میں ذرا پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ ہمارے سامنے سخت ترین سوالات رکھتی ہے۔ بالغوں کی چوائس کے لیے بچوں کو تکلیف کیوں سہنا پڑتی ہے؟ مصائب میں پیدا ہونے والی زندگی کی کیا قیمت ہے؟ اور سب سے اہم، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس فلم میں ہم زین کی آنکھوں سے اپنے معاشرے کی ناکامیوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایسے نظام کی ناکامیاں جس میں زیادہ تر کمزوروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر بھی یہ فلم صرف اشارہ ہی نہیں کرتی بلکہ یہ تبدیلی، بیداری اور ہمدردی کے لیے بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو اس فلم میں ہمیں ایک امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ غربت اور مصائب میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اپنے بہتر مستقبل کے لیے، بہتر کل کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے۔ زین کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بچہ جتنا مرضی نگلیکٹڈ ہو، اس کی زندگی اہمیت رکھتی ہے۔ ہر بچہ، ہر انسان وقار کا مستحق ہے۔ یہ فلم دنیا کے بھولے بھالے بچوں کے لیے انصاف کی پکار ہے۔ یہ فلم التجا کرتی ہے کہ ہم اعداد و شمار سے آگے نکلیں۔ یاد رکھیں، ہر نمبر کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ تو زین کی کہانی درد سے بھری ہوئی ہے۔ آخر میں یہ فلم جہاں نگلیکٹڈ بچوں کی تکلیف دہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے، وہیں یہ جذبہ بھی ابھارتی ہے کہ زین جیسے بچے بھی اپنی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to press like button, share and subscribe.